تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ آپ نے خطاب کیا نوجوانوں کو، جب نکاح کی بات آئی آپ نے نوجوانوں سے کہا یا معاشر شباب، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچی کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ کثرت شہوت ہے۔ تو نکاح کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے نکاح کا جو تصور تھا میاں بیوی کے ملاپ کا یا مرد عورت کے ملاپ کا جو تصور تھا وہ 4 طریقے تھے۔ اسلام نے ایک طریقہ باقی رکھا۔ وہ 4 طریقے مختصراً، ایک عورت ہوتی تھی اپنے گھر کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دیتی تھی، یہ ایک اعلان، ایک پرچار، ایک اشاریہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر جو بھی آنا چاہے آئے، کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگ آتے تھے۔ پھر اسے بچہ پیدا ہوتا، یہ قیافہ شناس کے پاس جاتی اور قیافہ شناس اس بچے کی نسبت جس کی طرف چاہتا کر دیتا اور اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، ایک عورت 10 آدمیوں کے پاس جاتی تھی اور اسے بدکاری کرتی، اور جب لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی تو 10 کو بلایا جاتا اور یہ عورت اپنے اولاد کی نسبت جس کی طرف کر دیتی، اشارہ جس کی طرف کر دیتی، یہ بچہ تمہارا ہے، ان کو ماننا پڑتا۔ ایک اور طریقہ تھا، ایک عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی تو ایک آدمی کے پاس جاتی جو سماج کا ہٹھا کٹھا تندرست ہوتا، سماج کا ممتاز شخص ہوتا، اس کے پاس جاتی اور بدکاری کرتی۔ اس کی خواہش یہ ہوتی تاکہ میرے بطن سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اس کے جیسا ہو۔ اسلام نے تینوں کو حرام قرار دیا، تینوں پر بینڈ لگ گیا۔ ایک طریقہ جو آج جاری اور ساری ہے، یہ طریقہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے، اس طریقے میں فساد آج پیدا ہو گیا، اس طریقے میں آج اس قدر فساد پیدا ہو گیا کہ لوگ شادی اور نکاح کے نام سے خائف ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر جو نکاح ہوتا ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، یہ نکاح اور صحابہ کے زمانے کا نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، دونوں میں مناسبت صرف نام کا ہے۔ دونوں میں مناسبت اگر جوڑا جائے تو صرف لفظ نکاح جو آتا ہے اور جو خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ اور لفظ نکاح اور ایجاب و قبول صرف اتنی مناسبت ہے، باقی مناسبت نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں، الا ماشاء اللہ، اکثریت کا معاملہ ایسی ہے۔ آج کا نکاح، آج کی شادی اور کل کی شادی میں کوئی توازن نہیں ہے، کوئی ملاپ نہیں ہے اور کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا نکاح تھا، وہ نبی کا نکاح تھا، آج امتی کا نکاح یکسر بدل چکا ہے۔ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ لفظوں میں ہے، الفاظوں میں ہے، کتابوں میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، وہ ان کا تھا، آج ہمارا عمل برخلاف ہے۔ آج شادی اور نکاح کا تصور کیا جائے، کتنے خراجات آتے ہیں، ہر شخص سمجھتا ہے انسان کی جو کیپیسٹی ہے، انسان کی جو اپنی حیثیت ہے، حیثیت سے بڑھ کے بہت ساری باتیں آگے آئے گی نکاح کے تعلق سے۔ نکاح میں کچھ ایسے مشکلات پیدا ہو گئے ہیں، چند مشکلات کو میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کف کا مسئلہ، نکاح میں ہمسری کا مسئلہ، برابری کا مسئلہ۔ آج ہمارے سماج میں لڑکا والا لڑکی والی دونوں میں برابری کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے برابر ہے کہ نہیں؟ ہم 2 باتیں دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری ذات برادری کا ہے، ہم خان ہیں، لڑکی والا خان ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ کیپیسٹی ہے، ہم 10 کروڑ کے مالک ہیں، وہ 10 کروڑ کا مالک ہے کہ نہیں؟ بس یہ 2 چیزیں۔ ہمارا لڑکا خوبصورت ہو یا نہ ہو، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے
اور باتیں آگے آئے گی، بس صرف کف پہ چلتا ہوں۔ برابری کے تعلق سے شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت کی تعلیم برابری کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے ایک مرد ایک عورت، یہ انسان کی جنس ہے، ہم نے ان کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ہم ان کو قبیلوں میں بانٹ دیے لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ قبیلوں میں بانٹنے کی حکمت یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، اب عبداللہ کون؟ عبداللہ انصاری۔ عبداللہ کون؟ عبداللہ خان۔ یہ صرف اس کے لیے کہ کوئی عبداللہ بولے تو عبداللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، صرف اتنی سی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر لا فضل لعربین ولا عجمین، لا عجمین ولا عربین ولا لیسود علی احمر ولا لیحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، حسب و نسب پر غرور بے معنی، حسب و نسب پر غرور بے معنی عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، الا بالتقوی، دینداری، تقوی، اللہ سے خوف، یہی فضیلت کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معیار ہم ڈھونڈتے ہیں وہ سب غلط اور فساد ہے۔ آج ہمارا سماج، ہم جانتے ہیں کتنے چہرے ہمارے سامنے ہیں، کتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹس ہے، ہم چودھری ہیں، گویا ہم تم سے افضل ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم سید ہیں، مطلب فخر سے ہم خان ہیں۔ ارے خان ہو جاؤ گے، ارے خان ہو جاؤ گے، یہ جو انا کی بات ہے یہ فساد کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے، لڑکی کا یا لڑکا کا، ترضون دینہ و خلقہ، اور تم اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے راضی ہو، یہ دیکھیے کفو ہے، برابری، ایک تو دینداری ہے، یہاں تفسیر ہے، ترضون دینہ و خلقہ، تم اس لڑکی یا لڑکے کے دینداری سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، فزوجوہ، اس کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فتنة فساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے زمین میں فساد پیدا ہوگا، زمین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ تحفۃ الحوضی کے مصنف علامہ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جب ترمذی کی شرح کی تو انہوں نے اس نقل کیا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دینداری پر مطمئن ہیں، صرف دنیا کے لیے شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں ہے، لڑکی مالدار نہیں ہے، لڑکا مالدار نہیں ہے، صرف مالداری رکاوٹ بنتی ہے، تو اسے فساد زنا کا پیدا